الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الساعۃ التی ترجى فی یوم الجمعہ۔ اب یہ جمعے کے دن جو بالفعل جمعے کے دن کو فضیلت حاصل ہے وہ پیچھے ہم نے عرض کیا تھا، تفصیل وہاں پر اس لیے بیان نہیں کی کہ اگلا باب آ رہا تھا۔ اس باب میں اس گھڑی کی کہ وہ کون سا وقت ہے جس کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس گھڑی کی امید باندھی گئی ہے، اس گھڑی کی امید باندھی گئی ہے۔ اس باب میں تقریباً 4 سے زیادہ روایات ہیں، احادیث ہیں۔ سب سے پہلے مذاہب سن لیں، پھر بعد میں انشاءاللہ احادیث بھی بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم امام علی مقام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان 2 حضرات کے نزدیک یہ جو گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت ہے۔ جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد سے یہ وقت شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، یہ جب امام جمعے والے دن ممبر پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور سلام پھیرنے تک رہتی ہے، سلام پھیرنے تک رہتی ہے۔ یہ 2۔ اب اس بارے میں حدیثیں بھی مختلف ہیں۔ ایک حدیث جو اس میں آ رہی ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس گھڑی کو تلاش کرو جس کی امید رکھی گئی ہے فی یوم الجمعۃ بعد العصر الی غیبوبۃ الشمس، عصر کی نماز سے لے کر اور غروب تک وہ رہتی ہے۔ لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، اور ضعیف بامانی ایسے نہیں ہے، سند کے اندر ایک راوی کی وجہ سے ضعف آیا ہے حدیث کے اندر، یعنی موسیٰ بن وردان جو ہے ان کی وجہ سے، یا بعد نے لکھا کہ عبداللہ بن عبد المجید کی وجہ سے ضعف آیا ہے۔ لیکن اس باب کے اندر جو صحیح روایت ہے وہ ایک واقعہ ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے بالکل آخر میں ذکر کر کے کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح۔ وہ یہ ہے کہ اگلی روایت جو ہے وہ آ رہی ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مستدل ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو حدیث پیچھے بیان ہوئی، اسی حدیث کا پورا حدیث بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو گھڑی ہے کہ جب امام ممبر پہ آ جاتا ہے اس وقت سے شروع ہوتی ہے اور امام کے سلام پھیرنے تک رہتی ہے، امام کے سلام پھیرنے تک رہتی ہے۔ تو یہی حدیث ہے، لیکن اس میں ابو ہریرہ عنہ ایک لا یوافقها عبد مسلم یصلی، اس حدیث میں یصلی کے الفاظ ہیں۔ اس یصلی سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ جب ممبر پہ امام آ جائے اور اس کے بعد سلام پھیرنے تک یہ گھڑی رہتی ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ 2 صحابہ ہیں جو اسلام سے پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ایک عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کعب احبار ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ صحابی نہیں ہیں، یہ تابعی ہیں، یہ صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، لیکن یہ اسلام سے پہلے دونوں یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس کی امید باندھی گئی ہے، اور وہ وقت کے بارے میں ساری حدیث ابو ہریرہ عنہ نے بیان کی۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے، یعنی ہمیں علم ہے کہ وہ گھڑی کس وقت ہے۔ تو ابو ہریرہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آپ اس بات کو بیان کرنے میں میرے اوپر بخل نہ کریں، لا تظنینا، یعنی آپ بخل نہ کریں، کنجوسی سے کام نہ لیں، بلکہ آپ مجھے وہ وقت بتائیں۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی وہ عصر کی نماز سے بعد شروع ہوتی ہے اور غروب آفتاب تک رہتی ہے۔ تو ابو ہریرہ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث ارشاد فرمائی ہے اس حدیث کے اندر تو یصلی کے الفاظ ہیں، اور آپ کہتے اور عصر کی نماز کے بعد نوافل نہیں ہے، عصر کی نماز کے بعد نوافل منع ہے، اور حدیث میں یصلی کے لفظ آتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد سے وہ
غروب آفتاب تک رہتی ہے، اور حدیث میں یصلی کے الفاظ ہیں، اور حد تواتر تک وہ روایتیں پہنچی ہوئی ہیں جس میں عصر اور فجر کے بعد نوافل پڑھنا منع ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھئی یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ راوی حافظ ہے، عادل ہے، لیکن فقیہ نہیں ہے۔ فقیہ کا کام ہوتا ہے کہ وہ حدیث کے اندر سے فقاہت نکالے۔ تو عبداللہ ابن سلام تو انہوں نے کہا حضرت یہاں نماز سے نماز حقیقی مراد نہیں ہے، یصلی سے نماز حقیقی مراد نہیں ہے۔ مثلا اب امام ممبر پہ آ گیا تو امام جب ممبر پہ آ جائے اس وقت تو کلام وغیرہ کرنا سب کچھ منع ہے، اور نماز کے دوران تو دعا کیسے مانگے گا؟ اور نماز کے اندر دنیا کی چیزیں مانگنا جائز نہیں، اسے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نہیں بات سمجھ میں؟ تو فرمایا یہاں یصلی سے مراد حقیقتاً نماز نہیں ہے، حکماً نماز مراد ہے۔ جیسے پیچھے باب کے اندر آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے یہ حکماً نماز میں ہے۔ منتظر الصلاۃ، نماز کا انتظار کرنے والا، یہ حکماً نماز میں ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا یہاں یصلی سے مراد حکماً نماز، جو عصر کے بعد دعا کے لیے بیٹھے گا اور دعائیں مانگے گا یہ حکماً نماز میں ہے، حقیقتاً نماز مراد نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نماز یصلی سے حقیقی لے تو دعا کیسے کرے گا؟ نماز کے اندر کیسے دعا کرے گا؟ نماز میں تو دنیا کی چیزیں نہیں مانگ سکتا اور ہاتھ نہیں اٹھا سکتا نماز میں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی حضرت یہ یصلی سے مراد نماز نہیں ہے بلکہ انتظار نماز مراد ہے، اور یہ وقت عصر کی نماز کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ یہ جب بات ہوئی تو وہاں پر کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ، جو ابھی میں نے عرض کیا وہ صحابی نہیں تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں جی، وہ بھی کہ انہوں نے بیٹھے تھے اور فرمایا کہ بالکل جی، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ دن جو ہے وہ مہینے میں یا سال میں ایک مرتبہ ہے وہ گھڑی، لیکن عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ ہفتے کے اندر ایک دن ہے، یعنی جمعے کے دن ہر جمعے کو وہ گھڑی آتی ہے۔ تو کعب احبار اٹھے، تورات اٹھائی، تورات کھولی، اس میں پڑھ کے کہا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے سچ کہا، واقعی وہ ہفتے کے اندر ہر جمعے میں وہ گھڑی ہوتی ہے، لیکن یہ واقعہ صحیح ہے۔ تو لہٰذا اس واقعہ سے اور اس حدیث سے استدلال کیا ہے امام علی مقام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن جو دعاؤں قبول ہونے کا جو وقت ہے وہ عصر کی نماز سے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یصلی سے کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ امام کا ممبر پہ آ جانا اور سلام پھیرنے تک وہ وقت رہتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے۔